کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں جتنی ملتیں ہیں، جتنے دین اور جتنے مذاہب ہیں، ان تمام کو چھوڑتا ہوں، کسی کے اندر خیر نہیں، اور ساری ملتیں کفر کی دعوت دے رہی ہیں، میں تو ایک ملت کا متبع ہوں، ایک ملت اور مذہب اور شریعت کو مانتا ہوں، اور اس ملت کا نام ہے ملت ابراہیمی، جس پر میرے ابا یعقوب اور میرے دادا اسحاق اور میرے پردادا ابراہیم علیہم السلام ہے، وہی میرا مذہب ہے، وہی میری شریعت ہے، اور شرک سے مجھے بیزارگی ہے، شرک کو بھی بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور اے قیدیو جانو، سوچو تو صحیح، ایک خدا کو مانا جائے یا مختلف خداؤں کو مانا جائے؟ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، حاکم ایک ہو، بہت سارے خدا ہوں گے تو اختیار سب کے ہاتھ میں ہوں گے اور حکومت بٹ جائے گی، حکومت چلنے نہیں پائے گی، لہذا ایک خدا کا ماننا ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر دینے سے پہلے یہ ساری تفصیل بتا رہے ہیں، اس کے بعد اب بتا رہے ہیں تعبیر کے طور پر، جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ انگور سے شراب نکال رہا ہے، وہ قید خانے سے آزاد ہو کر بادشاہ کی جو پچھلی خدمت کیا کرتا تھا اسی خدمت پر پھر چلا جائے گا، اور وہی خدمت اسے مل جائے گی اور اس کو سزا نہیں دی جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا۔ اور جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی ٹوکری ہے اور اس سے پرندے نوش نوش کر کھا رہے ہیں، اس کو سولی دی جائے گی اور اس سولی پر پھانسی پر لٹکتا رہے گا اور پرندے آ کر اس کی بوٹیاں گوشت نوشتے رہیں گے۔ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی۔ جب یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا، جیسا کہ میں نے ایک روایت کا حوالہ دیا، ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا، اب یہ تعبیر آپ نے بتا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو معاملہ آپ لوگوں نے معلوم کیا ہے اب وہ ہوگا ضرور، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، وہ ہونا ہے، اس لیے کہ اگر تم پیش نہ کرتے تو یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ اگر نبی کے سامنے کوئی بات کہہ دی جائے، نبی کوئی تعبیر بتا دے تو وہ تعبیر ضرور واقع ہو کر رہتی ہے، چاہے تم لوگوں نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا، اب مسئلہ ایسے ہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی۔ تعبیر دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے یہ بتایا جس کو آزاد ہو کر بادشاہ کی خدمت میں پھر جانا ہے، اس سے یہ کہا کہ تم آزاد ہو کر جب بادشاہ کی خدمت میں جاؤ گے تو اس وقت میرا تذکرہ کرنا اور یہ کہنا کہ ایک بے گناہ قیدی کئی سال سے قید خانے میں پڑا ہے، جس کا کوئی جرم نہیں ہے، بے جرم قید خانے میں پڑا ہے، اس سے میرا ذرا تذکرہ کرنا۔ چنانچہ جیسا ان لوگوں نے خواب دیکھا یا جیسا انہوں نے معلوم کیا ویسا ہی پیش آیا۔ ایک شخص آزاد ہو کر پھر ساقی بن گیا اور دوسرے کو پھانسی دی گئی اور پرندوں نے اس کی بوٹیاں اور گوشت کو نوچ ڈالا اور اس سولی پر لٹکا رہا۔ اب جو شخص وہاں پر پہنچا تھا بادشاہ کی خدمت میں، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا اور بادشاہ کی خدمت میں لگا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو یاد نہیں آئے، حالانکہ کتنے بڑے محسن تھے اور انہوں نے کتنا بڑا احسان کیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ دراصل شیطان نے اس کو بھلا دیا اور اس بھول کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام مزید 7 سال تک قید خانے میں رہے اور قید خانے کے اندر موجود رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں رک کر ایک اہم بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تراویح میں ابھی جو تسبیحات کی تبدیلی ہوئی ہے اور دوسری تبدیلی دعا کے اندر ہوئی ہے، اس کی وضاحت اور حقیقت یہ ہے کہ تراویح کی تسبیح جیسا کہ جمعہ میں بھی کہا گیا تھا، یہ ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے، صحابہ سے، علماء سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ تسبیح گڑھ لی گئی، بنا لی گئی۔
اور اس کے علاوہ بے شمار اس کے اندر غلطیاں بھی ہیں. مثال کے طور پر اس تسبیح کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مظہر العجائب والغرائب کا یہ لفظ موجود تھا. ایسے ہی اس تسبیح کے اندر امام المشارق والمغارب، تو حالانکہ مشارق و مغارب کا امام اللہ ہے، اور عجائب عجیب عجیب باتیں، غریب غریب نادر نادر باتیں، انوکھی باتیں، اور اس کا مظہر ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا. دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق دو فرقے گمراہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ بات بتائی تھی، اور یہ فرمایا کہ اے علی، جس طرح سے حضرت عیسیٰ سے متعلق دو فرقے گمراہ ہوئے، ایسے ہی تمہارے بارے میں دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے، دو جماعتیں گمراہ ہو جائیں گی. حضرت عیسیٰ سے متعلق ایک فرقہ تو یوں گمراہ ہوا کہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور ایک فرقہ یوں گمراہ ہوا کہ ان کے قتل کے پیچھے پڑ گیا، اور ان کا قتل جائز اور حلال سمجھتا تھا، جیسا کہ فرقہ یہود ہے. یہ دونوں فرقے گمراہ ہوئے. ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی دو فرقے گمراہ ہوئے. ایک فرقہ حضرت علی کو خدا مانتا تھا، اور ایک فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو واجب کہتا تھا، اور ان کا قتل ضروری کہتا تھا. تو یہ دونوں فرقے گمراہ ہوئے. اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی. تو جو فرقہ خدا مانتا تھا اس فرقے نے بہت ساری عبارتیں گڑھ لی تھیں، بہت ساری عبارتیں، بہت سارے الفاظ بنائے. انہی الفاظ میں سے یہ لفظ مظہر العجائب والغرائب، امام المشارق والمغارب، ایسے الفاظ تھے جو ان لوگوں نے بنائے، اور امت میں جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے یہ ساری باتیں درا گئی. اس کے علاوہ بھی اس تسبیح کے اندر بڑی غلطیاں ہیں، اور عربی گرامر قاعدے کے اعتبار سے بھی بڑی غلطیاں ہیں جس کی اصلاح اور تصحیح ناممکن ہے، اور اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے. اور امت کا بیشتر حصہ یہ تسبیح نہیں پڑھتا ہے، اور بیشتر حصہ خالی ہے. اس لیے یہ تسبیح روک دی گئی، اور روکنا ضروری ہوا تاکہ اس کو پڑھ کر ماہ مبارک میں گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے. جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں، اور جو دین نہیں اس کو دین سمجھنا غلط ہے، گناہ ہے، بدعت ہے. اس لیے اس کو روکا گیا، اور روکنے میں کافی تاخیر ہوئی. اللہ معاف فرمائے. اور دعا کے اندر جو تبدیلی ہوئی، یوں ہوتا تھا، اور یہاں کا اکثر یہی رواج ہے کہ ہر 4 رکعت پر دعا کی جاتی ہے، جبکہ عقل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کام کے شروع پر دعا ہو یا کام کے ختم پر دعا ہو، کام کے درمیان میں دعا کرتے رہنا عقل مانتی نہیں. اور اس کا چنانچہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں، پڑھ رہے ہیں 8 رکعت تہجد ہے، ہر دعا کرنے لگے، یا فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، درمیان میں دعا کرنے لگے، تو عقلاً نقلاً اس کا ثبوت نہیں ہے. اب 20 رکعتوں کا مجموعہ ہے، 20 رکعتوں کے مجموعہ ہے. اب تراویح شروع ہوئی تو دعا آخر میں کی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے ایک کام اللہ کے فضل سے پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک کام پورا کرا دیا، لہذا اب دعا کی جائے تو اللہ سے امید ہے اللہ دعا قبول کریں گے. درمیان میں دعا، ایک تو دعا کی رکی ہے، اس لیے کہ اہتمام سے دعا نہیں کی جاتی، درمیان کے اور رسماً دعا ہو جاتی ہے، اس لیے بھی یہ دعا موقوف کرائی گئی. آپ حضرات سے امید ہے انشاءاللہ آپ تعاون فرمائیں گے، اور جگہوں میں بھی انشاءاللہ اس کو نمونہ بنا کر اس کو روکنے کی کوشش ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. میں ہر 4 رکعات کے درمیان میں پڑھی گئی اس تسبیح سے متعلق بھی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. ویسے وتر میں آخر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، لیکن اکثر اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے بہت ہی مشہور کتاب فقہ کی جس کا نام ہے رد المحتار، اور وہ شامی کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب سے دعا اٹھا کر صحیح یاد کرائی گئی تاکہ اس کے اندر بھی غلطی نہ ہو.